اللہ، اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میں پہلا سوال شروع کر رہی ہوں، بہت میجر کویسچن یا ایک میجر آپ کہہ سکتے ہیں کنفیوژن سے، جو کہ ہر خاتون کو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کو وہ ایشو ہٹ کرتا ہے، اور وہ ایشو ہے رمضان کے آخری 10 روزوں کے درمیان میں اگر آپ کے منتھلی سائیکل کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو خواتین رونا شروع کر دیتی ہیں، خواتین پریشان ہوتی ہیں، خواتین اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ سمجھتی ہیں، خواتین کہتی ہیں کہ ہم عبادت کے اینگل سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں پہلے بھی کئی دفعہ اس ٹاپک پہ بات کر چکی ہوں، بٹ میں اگین بچیوں سے اور خواتین سے بات کر رہی ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ بہت سے ممالک میں آج جو ہے وہ 21واں روزہ ہے اور وہاں پر پہلی آڈ نائٹ ہو چکی ہے 21ویں، اور پاکستان میں اور پاکستان سے کنیکٹڈ ان سب ملکوں میں جہاں پر رمضان ہمارے حساب سے چاہ رہا ہے، ہماری آج پہلی تاخیرات ہوگی انشاءاللہ 21 آف رمضان فرسٹ نائٹ آئے گی۔ تو ایک چیز اپنا ذہن بالکل بنا لیں، رونا آنا یا خود کو ڈپرائیوڈ محسوس کرنا یا محرومی ہونا، یا کچھ بچیاں کہتی ہیں جن کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دین کی طرف لے آتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ کیا ہے بھائی مزے میں اور میں مشکل میں ہوں، یا بعض اوقات خود خواتین ایڈلٹ ہوتے ہوئے بھی شوہروں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی ایک بڑی اسموتھ عبادت جاری ہوتی ہے اور ہمارا ایک درمیان میں بریک آتا ہے تو سارا ٹیمپو بریک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ایک مسلمان پریکٹسنگ عورت کو اسلام کی خوبصورتی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کا اپنے آپ کو عین رمضان کے مہینے میں ایگزیکٹلی ان دا لاسٹ عشرہ منتھلی سائیکل کی وجہ سے نماز پڑھنے سے دور رکھنا، روزہ نہ رکھنا، اعتکاف نہ کرنا، اگر آپ عمرے پر ہیں تو obviously آپ کا طواف نہ کرنا، آپ کا اپنے آپ کو مصحف کو ٹچ کرنے سے روکنا، یہ عین عبادت ہے۔ آپ تو آلریڈی اللہ کی بات مان کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، بیکاز یو آر شوئنگ یور ٹوٹل سبمیشن ٹو یور رب۔ دل چاہ رہا ہے روزہ رکھنے کا اور آپ نہیں رکھ رہے، دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا اور آپ نہیں پڑھ رہے، دل چاہ رہا ہے قرآن مصحف ہاتھ میں پکڑ کے قرآن پڑھنے کا اور آپ نہیں پڑھ رہے۔ سو دل چاہ رہا ہے۔ اب ایک یہ پوائنٹ وہ ہے ایک عورت کی زندگی میں جب اس کا عبادت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، ون اگر وہ پیریڈز میں نہیں ہوتی تو وہ ڈیفینیٹلی عبادت کرتی، ٹو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ٹوٹل سبمیشن پر ہیں۔ آپ کا اس وقت عبادت سے اپنے آپ کو روکنا جبکہ آپ کا نہایت دل چاہ رہا ہے، دس از این عبادت، دس از این ایمان۔ ایسی صورتحال میں پلیز میں ان سب خواتین کو ریکویسٹ کر رہی ہوں، میں ان سب بچیوں سے کہہ رہی ہوں، آپ کا نہایت دل چاہ رہا ہے کہ آپ آخری عشرہ ضائع نہ کریں اور آپ کے منتھلی سائیکل شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو رونا آتا ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو امیڈیٹلی خود کو ہمت دلائیں اور آپ بتائیں اپنے آپ کو کہ میں یہ سب کر کے ڈپرائیو نہیں ہو رہی ہوں، یہ تو میں عین اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، بیکاز میرے رب نے کہا یہ نہیں کرنا، میرے رسول کی تعلیمات ہیں کہ کس طرح سے میں نے اپنے آپ کو کس چیز سے روکنا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بتائیں گی آپ ڈپرائیو نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اللہ کا دیا ہوا فیصلہ ہے جس کو آپ نہایت خوش دلی سے مان رہی ہیں۔ اگر آپ اس سینیریو میں نہیں ہوتی، اٹس اے شور شارٹ ڈن ڈیل تھنگ، آپ نمازیں پڑھتی، آپ روزے رکھتی، آپ قرآن پڑھتی، آپ اعتکاف کرتی، آپ طواف کعبہ کرتی۔ اگر آپ پیریڈز کے بغیر ہوتی تو آپ ڈیفینیٹلی یہ کام کر رہی ہوتی۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہو گئی، اپنے آپ کو بتا دیں آپ عین عبادت کر رہی ہیں۔ اب آپ ان 10 دنوں میں سو رہی ہیں، جاگ رہی ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ سب عبادت بن جائے گا۔ اس سے پہلے تک تو روزہ عبادت تھا، نماز عبادت تھی، قرآن پڑھنا عبادت تھی، طواف کرنا عبادت تھی۔ اس سے پہلے تو یہ سیناریو تھا نا، اب آپ اس کو ٹوٹل سبمیشن میں ہیں، بیکاز یو آر ان اے اسٹیٹ۔ اس اسٹیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مزاج بننے کی دیر ہے نا، اگر اسلام کے مزاج کو سمجھ جائیں گے آپ کو اسلام کی وسعتیں نظر آئیں گی۔
एक प्रमोट करने की बात होती है और एक दिमाग में और एक्सपोज़र देने की बात होती है। आप कहते रहें औरत नापाक है इस स्टेज पे, औरत नापाक है, औरत नापाक है। इस्लाम ये नहीं कहता है औरत नापाक है। नापाकी बहुत छोटी-सी है, वो पूरी औरत नापाक नहीं है। इस्लाम के मिज़ाज को समझें, इट्स काइंड ऑफ एन इलनेस जो हम पर आती है वक़्ती तौर पे, और वो भी खुदा ना ख़ास्ता इलनेस एक बड़ी सेहत की अलामत लेकर आती है, बिकॉज़ एक हेल्दी फीमेल वो होती है जिसको एक दफ़ा ये मंथली साइकिल शुरू हो जाते हैं, दिस इज़ द साइन दैट शी इज़ अ रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से शी इज़ अ हेल्दी फीमेल। तो इस पीरियड्स के दिनों को इस्लाम की नज़र से देखेंगे ना तो इसको इलनेस कहते हैं। अच्छा, इस्लाम में बीमार किसी भी कैपेसिटी में, बिकॉज़ इलनेस इज़ एनी कैपेसिटी ऑफ इलनेस। इस्लाम में बीमार के लिए हदीस आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आता है कि अगर एक इंसान मिसाल के तौर पर रमज़ान के महीने में दाखिल होता है और वो इंसान बीमार हो जाता है और वो इंसान पूरे रोज़े रख रहा था, बेहतरीन इबादत कर रहा था, बट इन द मिडल ऑफ द रमज़ान वो बीमार हो जाता है। या वो बीमारी में रमज़ान में दाखिल होता है, उसकी पूरी नियत थी अगर वो सेहतमंद होता तो रोज़े रखता। तो अब बीमारी में जो वो रोज़े नहीं रख रहा, हदीस के मफ़हूम के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उस इंसान को मुकम्मल सवाब मिल जाएगा रोज़े रखने का। क्यों? इसलिए कि इल्लत आ गई, रीज़न आ गई। बिकॉज़ ऑफ द इलनेस नाउ ही इज़ अनेबल टू कीप द फास्ट। तो रसूलुल्लाह ने कहा उसको रोज़ा रखने का सवाब मिल जाएगा बीमार को। रोज़ा नहीं रखेगा उसको फिर भी सवाब मिल जाएगा। अब जब उसको सेहत मिलेगी वो फ़ौरन अपनी क़ज़ा पूरी कर लेगा। तो रमज़ान की इबादत का सवाब आपको मिलेगा। अच्छा, उलमा ने क़यास किया इसी हदीस पे। कीपिंग इन माइंड कि जब हर औरत हर महीने मंथली साइकिल के दिनों में होती है, इट्स काइंड ऑफ एन इलनेस एंड कीपिंग द कयास ऑन द सेम हदीस, आप जब रोज़ा नहीं भी रख रही हैं, आप बीमार की कयास की पोजीशन पर आती हैं, आप इबादत में हैं, आप रोज़ा नहीं रखेंगे, आपको रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। आप कुरान मुसहफ़ को टच करके नहीं पढ़ रही हैं, आपको फिर भी सवाब मिलेगा, बिकॉज़ यू आर फॉलोइंग द कमांडमेंट्स ऑफ योर रब एंड ऑफ योर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बात तो ये हो गई। हाँ, ये टेम्परेरी बीमारी है, सेहत मिलेगी, आप इसका कज़ा पूरी कर लेंगी। जो हम रोज़े छोड़ते हैं पीरियड्स के दिनों में, हमें रमज़ान के बाद इसकी कज़ा पूरी करनी होती है। अच्छा, सिर्फ़ आप क्या नहीं कर रही इन दिनों के अंदर, आप आखिरी 10 दिनों में अगर मंथली साइकिल में आ जाती हैं, तो आप रोज़ा नहीं रखती, आप मुसहफ़ को नहीं छूती, आप एतकाफ़ नहीं करती। इसके अलावा कौन-सी ऐसी चीज़ है, मुझे बताएँ, जो आप पीरियड्स में नहीं कर सकते? इस्तिग़फ़ार, तस्बीहात, अज़कार, सदका, घरवालों की खिदमत, हाँ? खूब एक-दूसरे को फ़ैसिलिटेट करना, हर काम तो आप कर सकती हैं। अब पूरा रमज़ान आपको नहीं मौका मिला कि आप लोगों के घर इफ़्तार बनाकर भेजतीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक आप आसानी से रिसोर्सेज़ रखते हुए इफ़्तार भेज सकती हैं, मोहल्ले में भेजें, कुछ ना कुछ बना के, छोटी-सी चीज़ भी कोई, जो आपके घर में बन रहा है वो 2-4 क्वांटिटी में ज़्यादा बना लें। बाहर कोई सामने गार्ड्स बैठे हैं, उनको बनाकर दे दें। आप जब अपने घर में ज़्यादा अच्छी सहरी और इफ्तार बनाएँगी, तो आपका तो रोज़ा नहीं है, बट यू आर फैसिलिटेटिंग द वन हू इज़ कीपिंग द फास्ट। तो इसका मतलब है जब आप किसी नेकी करने वाले को फैसिलिटेट करते हैं, आपको नेकी करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। तो ये औरतों के दिमागों में किसने डाली बात कि जब उनको पीरियड्स हो जाते हैं, ऐन रमज़ान के महीने में या ऐन आखिरी अशरे में, तो वो डिप्राइव्ड हो जाती हैं। आप बिल्कुल डिप्राइव्ड नहीं हैं। आप में से कोई बहन किसी भी कैपेसिटी में डिप्राइव्ड नहीं है। खिदमत करें, जो रोज़े रख रहे हैं, आपको उनके रोज़े का सवाब आपको भी मिल जाएगा। फैसिलिटेट करें उनको और कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए, कसरत से सदका कीजिए, अल्लाह से खूब दुआएँ माँगे, चलते-फिरते जाए-नमाज़ बिछा लें, बैठ जाएँ जाए-नमाज़ पर और आप आराम से अपनी दुआएँ माँगे अल्लाह से। अब मैं आपको फाइनल बात बता रही हूँ इसी पूरे सिनेरियो की। लैलतुल क़द्र स्पेसिफिकली हम कहते हैं लैलतुल क़द्र में हम क्या करें? देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप जब आप रेगुलर रूटीन में होते हैं, मंथली साइकिल नहीं होता तो आप नवाफ़िल पढ़ते हैं,
آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قیام اللیل میں لے کر آتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، بٹ جب آپ لیلۃ القدر کی ایک میجر ویلیڈیٹڈ عبادت دیکھتے ہیں، تو وہ میجر ویلیڈیٹڈ عبادت اس دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو وہ کنیکٹڈ نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی تھی؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اب یہ ویلیڈیٹڈ لیلۃ القدر کی دعا ہے، جتنا دن رات پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، پوری رات پڑھیں، تسبیح پہ پڑھیں، کاؤنٹر پہ پڑھیں، انگلیوں پہ پڑھیں، پڑھتے رہیں، سوچ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ نوافل کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول اور حضرت عائشہ کے درمیان میں کانورسیشن ہے، اور بتا رہے ہیں اللہ کے حبیب کہ یہ دعا مانگو۔ پیریڈس ہوتے ہوئے میں دعا سے تو اپنے آپ کو نہیں روکوں گی، پیریڈس ہو گئے تو کیا ہو گیا، خوب دعائیں پڑھیں، رکھ لیں ایک اپنی اپوائنٹ کر لیں ایک جگہ جہاں آپ نماز پڑھتی تھیں، وہیں بیٹھ جائیں اپنی جائے نماز پہ۔ کس نے کہا آپ جائے نماز پر نہیں بیٹھ سکتی ہیں؟ بیٹھے سکون سے اپنی جائے نماز پر، اوڑھیں اپنا دوپٹہ جیسے آپ نماز کے لیے اوڑھتی ہیں، اور سکون سے بیٹھے، جسٹ گیو یور سیلف اے سرٹن ڈیکورم، اور ایک گھر رات کی کوئی گھڑی فکس کر لیں، and take a tasbih in your hand. If you think that you will get distracted when you will start counting on your fingers, take a tasbih or a counter in your hand. اور پوری شعور کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، پچھلے سال میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے، ہر دانہ گرانے سے پہلے تسبیح کا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہایت عاجزی کی فیلنگز دیتے ہوئے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ آپ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ آپ تو نہایت بینوولنس رکھنے والے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ بولتی جائیں بولتی جائیں بولتی جائیں، کتنا پیار آئے گا اللہ کو آپ پر۔ تو کوئی محروم نہیں ہے، آج کے بعد کوئی محروم نہیں ہے، آج پہلی رات ہے، انشاءاللہ ہر 10 رات کا کوئی نہ کوئی یوٹیلائزیشن ضرور کریں، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، جتنی اللہ توفیق دے، اور خوب دعائیں مانگیں۔ پیریڈس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پہ دعائیں مانگنا روک دیں، جو کام نہیں کر سکتے اس پر ہمارا اتنا لاک آن ہو جاتا ہے کہ ہم جو کام کر سکتے ہیں ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ پورا سورت دعا میں نے یہی تو سمجھانے کی کوشش کی تھی، focus on the blessings you have in your hand right now rather than the things that you don't have in your hand right now۔ پورا ٹائم میں 17 دن یہی سمجھانے کی کوشش کرتی رہی ہوں کہ پلیز جو نعمتیں ہاتھ میں ہیں میک دا بیسٹ یوز آف them۔ تو آج کے بعد کوئی بھی آپ میں سے اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھے گا اگر آپ کو پیریڈز آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھوں سے نہیں آئے آپ کے اوپر، آپ خاتون ہیں، اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے، الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے، آپ کو ایک ریگولر روٹین میں ایک ہیلدی پروسیجر کے تھرو آپ کی فزیولوجی ورک کر رہی ہے، الحمدللہ۔ اینڈ بائی اسٹاپنگ یور سیلف فرام 3 kind of عبادات، یو آر ایکچولی فالوئنگ یور رب۔